جنگ میں ڈی پی او ملک طارق محبوب کی زیر صدارت کرائم میٹنگ اجلاس میں بتایا گیا گزشتہ ماہ 10 ملزمان گرفتار، 95 لاکھ روپے سے زائد کی چھینی گئی اشیاء برآمد کی گئی۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 119 منشیات فروش بھی پکڑے گئے۔ سالانہ بنیادوں کے بعد ماہانہ بنیادوں پر بھی ایکسپورٹ میں گراوٹ جاری۔ گزشتہ ماہ ٹیکسٹائل برآمد میں مجموعی طور پر 11.44% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس مہنگے ترین دور میں کاروبار چلائے رکھنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ایف بی آئی کی جانب سے ٹیکس گزاروں کے ری فنڈز ایڈجسٹمنٹ حقائق کے منافی مسترد کیے جانے کا انکشاف۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے بغیر تصدیق ایڈجسٹمنٹ مسترد کرنے سے روک دیا۔ ری فنڈز کے ثبوت نہ ملنے پر ایڈجسٹمنٹ کیسز کو مسترد کیا جا سکے گا۔ شنیور پہ شوگر مافیا آؤٹ آف کنٹرول۔ چینی کا ریٹ اوپن مارکیٹ میں 174، گلی محلوں میں 180 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں نے حکومت سے چینی مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کے عوام پر مہنگائی کے وار، 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہونے پر توبہ ٹیک سنگھ کا غریب رکشہ ڈرائیور بے بس ہو گیا۔ حکومت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، رحم کی اپیل کر دی، کہا گھر جاؤں تو بچے روٹی مانگتے ہیں، 2 ماہ سے بجلی کا بل نہیں دیا، گھر میں راشن نہیں ہے، حکومت ریلیف فراہم کرے تاکہ 2 وقت کی روٹی میسر آ جائے۔ انکم ٹیکس گوشواروں کا معاملہ۔ فیصل آباد ڈویژن میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد 35,000 ہو گئی۔ گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ توبہ، جنگ اور چنیوٹ میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ شہریوں سبزیوں اور پھل کے ریٹ شہریوں کی پہنچ سے دور۔ ادرک 1000، ٹماٹر 110، لہسن 450، آلو 190 روپے فروخت ہونے لگے۔ فیصل آباد میں برائلر مرغی کا گوشت 563 کی قیمت پر قائم۔ توبہ میں قیمت 558، جبکہ چنیوٹ میں 560 روپے کلو ہو گئی۔ انڈے 301 روپے درجن ہو گئے۔ فیصل آباد کے اتوار بازاروں میں مہنگائی کے ڈیرے، اشیاء شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ ریڑھی بان گاہک نہ ہونے سے پریشان تو شہری اشیاء کے دام سن کر حیران۔ دکاندار کہتے ہیں لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے۔ جنگ میں مہنگائی کے خلاف مسلم لیگ نون کے مقامی عہدیداران بھی نالاں۔ اعلیٰ قیادت سے بڑھتی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مقامی عہدیداروں کے اجلاس میں کرنل ریٹائرڈ ریاض خان، ڈاکٹر نعیم سندھو اور دیگر شریک۔ انتخابات اور قائد نواز شریف کی وطن واپسی کی عوامی مہم چلانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ فیصل آباد کے ملت روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی، انتظامیہ خاموش۔ واسا نے 9 ماہ پہلے سیوریج لائن تو ڈال دی مگر سڑک کی تعمیر نہ ہوئی۔ سڑک تعمیر نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، دھول مٹی سے سانس لینا محال ہونے لگا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ٹیکس عائد کرنے کے حوالے سے کوئی لاہ عمل تشکیل نہ دے سکی۔ تاحال لوکل گورنمنٹ سے سروس فیس ادا کرنے کے حوالے سے اجازت نہ مل سکی۔ مقررہ تاریخ پر بجلی بل نہ پہنچنے سے پریشان صارفین کی سنی گئی۔ فیسکو نے نئے دفاتر کے بلوں میں 10 روز کی توسیع کر دی۔ صارفین بغیر جرمانوں کے بل ادا کر سکیں گے۔ نئے دفاتر کے پاس 1000 صارفین کے بلوں میں توسیع کی گئی۔ نجی ٹھیکے پر چلنے والی رحمان بابا ایکسپریس کے مسافروں کے لیے اچھی خبر۔ فیصل آباد سے دیگر شہروں کو جانے والی رحمان بابا ایکسپریس نے کرایہ میں اضافہ نہ کیا۔ کراچی کا کرایہ 2650 روپے ہی مقرر۔ جنگ کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم۔ محلہ رسول پورہ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ پر لگی ٹوٹیاں تک اکھاڑ لی گئیں۔ شہری دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور۔ جنگ ضلع کونسل کی حدود کے پارکس کی حالت بہتر بنانے کے لیے میگا پلانٹیشن کا منصوبہ تیار۔ پارکس اور سڑکوں کے گرد 51,000 سے زائد پودے لگانے کا فیصلہ۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل عبداللہ خرم نیازی کی ہدایت پر ضلع کونسل نے ٹینڈرنگ کا عمل شروع کر دیا۔ اور کپاس کی چنائی شروع ہو گئی۔ زرعی ماہرین نے ہدایات جاری کر دی، کہا دن کے اوقات میں چنائی کی جائے، اس کے علاوہ چنائی نچلے حصے سے شروع کی جائے۔